الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ آج ہم انشاءاللہ شرک اور کفر کا بیان سماعت کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بہت سنتے آئے گے یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، ایسا آپ نے بول دیا یہ کفر ہے، ہاں بہت سنتے آئے ہیں۔ آج اس کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم شرک کے بارے میں کچھ بتا دیتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ یاد رکھیں، ذات اور صفات یہ دونوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، پارٹنر ٹھہرانا، یہ شرک ہے نا۔ چھوٹا پارٹنر، بڑا پارٹنر، کچھ بھی 50-50، 50 سے کم، 50 سے زیادہ، سب شرک رہے گا۔ دیر از نو پارٹنر۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں اگر کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو یہ کام کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یا دو سے زیادہ خدا کو مانے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ جیسے کہ فور ایگزامپل عیسائی کیا کرتے ہیں؟ 3 خدا کو مانتے ہیں، 3 خدا کو ماننے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ اور جیسے اسلام کے علاوہ بہت سارے ایسے مذہب ہیں جس میں بہت سارے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ مشرک ہوگا۔ اور شرک کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع، بصر وغیرہ۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ہوئے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ کے بغیر خدا کے دیے ہوئے یہ صفتیں اس کو حاصل ہے تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے تو خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہے تو شرک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ نمبر 29 اور رکوع نمبر 19۔ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا۔ سمع یعنی سننا، بصر یعنی دیکھنا، سمیع سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ باتیں سمجھ لیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم بولیں گے، جیسے کسی کے بارے میں بولے کہ افضل جو ہے سنتا ہے اور افضل دیکھتا ہے، تو کیا کہنے والا مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ افضل کا دیکھنا اور افضل کا سننا یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے۔ افضل کا خود اپنے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سن سکے اور دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی خود کا علم اور خود کی صفت ہے، اور کسی دوسرے کو اگر کوئی علم یا صفت حاصل ہوئی ہے تو وہ عطائی علم اور عطائی صفتیں ہیں۔ یہ آپ بات بہت ذہن نشین رکھ لیجئے۔ جو دوسرے کو اگر کوئی نعمتیں حاصل ہے تو وہ عطائی نعمت ہے،
اس کی خود کی نعمتیں نہیں ہیں، اس کو عطائی علم کہا جاتا ہے، عطائی نعمتیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے وہ بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ شرک کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ کفر کیا ہے پھر؟ ہاں، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر رہے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر رہے گا۔ ابھی دیکھو نا، ابھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے، کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہاں یہ کیا ہے؟ فرائض ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ فرائض ہے، جو فرض کا انکار کر رہے ہیں۔ ضروریات دین میں سے اگر کسی چیز کا انکار آدمی کر دے گا تو وہ کفر کر رہا ہے، اور کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ کرنے والا کیا رہے گا؟ کافر رہے گا۔ اس میں سے چند باتیں یہاں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا تعالیٰ کو جو ضروریات دین میں سے جو باتیں ہیں نا، وہ باتیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں، آپ غور سے سنیں۔ ضروریات دین بہت سے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں جو ضروریات دین ہیں۔ خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ واجب الوجود ماننا یعنی اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اپنے علم سے سب کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ سمندر کے ساتھ، سمندر کی تہہ میں چلنے والا ایک معمولی سا کیڑا مکوڑا بھی اگر ہم کہہ دیں، فور ایگزامپل چیٹی کے جیسا، اگر ساتھ سمندر کی گہرائی میں وہ چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے جو لکیر پیدا ہو رہی ہے، جو لکیر بھی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر وقت دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شریک نہ سمجھنا، اگر شریک سمجھیں گے تب بھی کافر رہیں گے۔ ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، معاذ اللہ، آپ بھی کہہ دیں معاذ اللہ، جنہوں نے ایک بہت ہی برا کلمہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، آپ بھی کہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا ضروری ہے۔ ہاں، ورنہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، جیسے ہم نے ملائکہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ 4 مقرر فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ اور تمام کتابوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، جس میں معتبر کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تقریباً 23 سال کی مدت میں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور بہت سارے صحیفے بھی نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، توریت سے قبل تو، اور ادریس علیہ السلام پر، اور اللہ بہتر جانے کن کن انبیاء پر نازل ہوئی۔ ہاں، تو ان ساری چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے ہی آج بھی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ اس کی کوئی صورتوں میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی آیتوں میں کوئی چینجز نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ ویسی ہی حالت میں رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں واقع ہوگی۔ قرآن مجید کی آیتوں کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام انبیاء اکرام اور تمام انبیاء اکرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا، اور
तमाम अंबिया की नबूवत को तस्लीम करना, उन सब को अजमत वाला जानना, उन्हें झूठा जलील ना समझना। तमाम अंबिया किराम मासूम हैं, तमाम अंबिया किराम मासूम हैं, उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। हमारी सोच फिक्र से भी ज़्यादा अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। और नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको अपना बंदे खास बनाया, ठीक है। और उनकी हर बात जो कतई और यकीनी तौर पर साबित हो उसे हक मानना, यानी अंबिया किराम जो करते थे उन और जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे वो सारी बातें हक है, कोई उसमें कोई चीज़ की कुछ मिलावट नहीं है। आप ये बात एकदम जहन नशीर कर लीजिए कि अल्लाह ताला के ज़रिए जो पैगाम पैगंबरों को पहुंचाया जाता है वो वैसे के वैसे वो लोगों को ऐसा अमानत सौंप देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानना। आज अगर आप माहौल पे नज़र डालेंगे, सराउंडिंग्स पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे या मिल सकते हैं जो ये कहेंगे कि माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अभी कुछ नबी अभी और बाकी आने वाले हैं, या ये नबी है वो नबी है। तो आप कुछ मत बोलिए। अगर आपको कोई डाउट है सुन्नी उलमाए किराम से रुजू करें। किसी से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा दीजिए बस। ये काम उलमाए किराम का है, वो बताएंगे, उसका जवाब देंगे। और उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जायज़ ना समझना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, यानी नबूवत का सिलसिला ख़त्म। खातिमुन नबीयीन कुरान में भी है ना, खातिमुन नबीयीन। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे। क़यामत का भी हमें यकीन रखना ज़रूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो काफिर हो जाएंगे। हिसाब व किताब और जन्नत और दोज़ख को हक मानना। कोई बंदा ये कहे कि नहीं कुछ हिसाब किताब नहीं है, जो है बस यही है, दुनिया है, यही है, ऑटोमेटिक है, ये बेहुदा बातें हैं और ये अकल के खिलाफ है। हिसाब व किताब है, जन्नत दोज़ख है, बरहक है, हमारा यकीन है, दिल में ईमान है। आप भी बोलिए दिल में ईमान है ना, आप भी बोलिए दिल में ईमान है, हमारा यकीन है, पुख्ता यकीन है कि हिसाब व किताब है, जन्नत है, दोज़ख है। ये सारी चीज़ें हैं। वो कब मालूम पड़ेगा? जैसी आँख बंद होगी ना, उधर की सारी चीज़ें हमें इंशाअल्लाह समझ में आने लगेगी। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की फर्जियत को तस्लीम करना, जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, जो भी फ़राइज़ हैं उनका इनकार करने वाला भी काफिर हो जाएगा। आज ये इधर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आज देखिए मुसलमान नमाजों से दूर है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है उससे भी आकर आप पूछेंगे कि आप नमाज का इनकार करते हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इनकार करता हूँ, बोलेगा नहीं मैं इनकार नहीं करता हूँ, पढ़ना चाहिए, मैं भी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, ऐसा उसका जवाब रहेगा। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान है, तो आप बराए मेहरबानी कुफ्र और शिर्क का फतवा ना लगाएं। ये उलमाए किराम का काम है। हम आवाम हैं, आवाम को हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है कि वो किसी के ऊपर ऐसा कुछ फतवा लगाए, ऐसा कुछ बोले। ये उलमाए किराम का काम है। हम सिर्फ इल्म सीख रहे हैं, इल्म के हवाले से हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन वी आर जस्ट सेइंग टू यू। और जीना, चोरी और शराब नोशी वगैरह वो हराम कतई की हुर्मत का यानी इनकार करना। जीना जो बड़ी देखेंगे आप, जो डेवलप बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे तो आम हो चुका है, बहुत सारा हर जगह आम ही हो रहा है। ये जीना हो गया, शराब हो गया। तो इसको अगर कोई जायज़ समझ के करेगा तो वो काफिर हो जाएगा, यानी हलाल समझ के करेगा तो काफिर हो जाएगा। और अगर कोई आदतन इसमें पड़ा है तो ये तो नहुसत है ही है,
ہاں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا انکار نہیں کر رہا. ہاں، اسی طرح حرمت یہ بھی حرام ہے لیکن بندہ ملوث ہو چکا ہے، اس میں عادت پڑ چکی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی. لیکن اگر حلال سمجھ کے کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر اور شرک اگر کسی سے ہو جائے تو کیا کریں؟ آپ ابھی تو ہم علم میں سیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے کلمات ہم جانے میں کہہ دیتے ہیں. اللہ ان کلمات سے ہمیں بچائے، ان سینٹنس سے ہمیں بچائے جس سے دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا. صرف نام رکھ دیے. ہاں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. نام رکھنے سے، مسلمان کا نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ایسے کلمے جو زبان سے نکال رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ کہیں اس میں کوئی کفریہ کلمات تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے خبر نہ اور میرا ایمان ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جانے انجانے میں اگر کسی سے کفر شرک ہو جائے تو کیا کرے؟ اس کا جواب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ توبہ و تجدید ایمان کرے. سب سے پہلے تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کرے. توبہ اس کو کہتے، توبہ کا کیا مطلب ہوتا؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے شرمندہ ہونا اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل اور پختہ ارادہ رکھنا. اور اگر اس کے اوپر قدرت ہے جو گناہ وہ کیا ہے اور اگر وہ باقی ہے تو اس کو مٹائے بھی. جیسے فور ایگزامپل ابھی تک ہم نے نمازیں قضا کر دی ہیں، بہت سارے مہینے 2 مہینے کی، سال 2 سال کی، تو اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، نمازوں کو قضا کر دیا. اب کیا کرے؟ ایک تو یہ ہو گیا، شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، رنجیدہ ہوا، غمگین ہوا. ہاں، اب کیا کرے گا؟ وہ ارادہ کرے گا کہ اللہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ میں نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن میں کیا آ جائے گی کہ جو نمازیں قضا ہو چکی تھی اس کی اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعتراف کرے، پرومس کرے، وعدہ کرے کہ اللہ جو نمازیں قضا ہو گئی تھی میری انشاءاللہ اس کی بھرپائی کروں گا. 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ اے اللہ میں اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کروں گا جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور تجدید ایمان یہ ہو گیا. اور تجدید ایمان کرے، پھر سے کلمہ پڑھے کہ اللہ یہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھے، دل میں ایمان پکا رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اور اگر شادی شدہ ہے، بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے. یہ ہم انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اس میں یہ جیسے نکاح عام طور سے ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس کچھ گواہ ہو جائیں گے. اس میں بھی بہت ساری کنڈیشن ہے، آپ چاہیں تو علماء کرام کی تقریر وغیرہ دیکھ لے کہ کس طرح سے تجدید نکاح کرتے ہیں. تو سمپل ہے، زیادہ اس میں کچھ وہ نہیں ہے کہ جو اسٹارٹنگ میں آدمی کرتے ہیں بہت بڑا ولیمہ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے اچھے جوڑے کپڑے، یہ سب کی ضرورت نہیں رہتی. صرف نکاح کے لیے کچھ شرطیں رہتی ہیں، وہ آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے. نہیں تو آپ چاہیں تو علماء کرام کی تقریر وغیرہ سن لیں اس کے بارے میں، اور تو معلوم پڑ جائے گا کہ اس طرح کے کرتے ہیں کہ کچھ گواہ موجود ہوتے ہیں اور پھر ایجاب قبول ہو جاتا ہے. اور اگر مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کریں. اگر کسی سے آپ مرید ہیں تو تجدید بیعت بھی کرنا پڑے گا اگر کفر شرک ہم سے واقع ہوا تو. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر شرک جیسی بیماریوں سے بچائے، کفر شرک جیسے گناہوں سے بچائے.
اور اگر ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ ہو گیا تو کیا کریں ہم، کیسے اس کی توبہ کریں؟ ہاں، کفر و شرک کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی اگر دوسرا گناہ ہو گیا تو کیا کرے، کیسے توبہ کرے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ توبہ کریں، جیسا کہ ابھی توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے توبہ کیا جائے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اگر اس کا بندہ اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ بھی 70 مائیں آپ دیکھ لیں، جو ٹاپ کی مائیں ہوئیں گی، جو ٹاپ کی مائیں ہیں، آپ دیکھیں گے نا، ان سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ایسے تو ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی، لیکن آپ دیکھیں گے تو اس کی بھی بہت ساری آج کل ذہن میں بات آ جائے گی کہ یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو روتے ہوئے چھوڑ دے رہی ہے، ہاں، اور اس کا کچھ خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ وہ بھی محبت کرتی ہے، لیکن اب دیکھتے ہوئے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا کم کر رہی ہے اور یہ تھوڑا زیادہ کر رہی ہے، یعنی وہ ایک بچہ ہے کہ وہ تھوڑا سا رویا کہ اس کو اٹھا لیا خود میں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ہاں، یہ چیزیں وہ چیزیں دلانا، تو دیکھنے سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ٹاپ کی مائیں ہیں ان کی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم ہو، پشیمان ہو، رنجیدہ ہو، غمگین ہو، اور دل میں پکا ارادہ کرے گی کہ اب ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ صرف زبان سے آپ دیکھیں گے نا، بہت سارے لوگ نا توبہ توبہ توبہ، بہت سارے لوگ تو توبہ توبہ بولتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور جو بھی اس سے بھی نیچے جو ہے وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں، زبان سے بھی نہیں بولتے توبہ توبہ، ایسے یعنی ادھر سے ادھر کریں گے تو یہ توبہ ہو، ایسا نہیں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، توبہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ہاں، تو اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے نا، کیا ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھ دیتے ہیں ہم، تو آپ کو بھی ذہن میں آ جائے گا کہ ہر گناہ جو ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ جو گناہ آپ 3 حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، ہاں، یہ ہم انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ملا تو اس کے ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے وہ ریلیشن کا، تعلق کا ہے، بندوں سے بندوں کا تعلق، اس کے بارے میں ہے۔ جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی، یا کسی پر ظلم کیا، ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ اس سے معافی مانگے اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، جیسے نماز قضا کیے نا تو صرف توبہ کریں گے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اتنی نماز قضا کی۔ توبہ بھی کرنا ہے، آئندہ نماز قضا نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا ہے، یعنی میں نماز پڑھوں گا، پلس جو نماز چھوٹ گئی ہے ان کی بھرپائی کے لیے کوشش کروں گا، ان کی قضائیں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، ہاں، جیسے شراب نوشی، اگر کوئی بندہ شراب نوشی کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے گا اور استغفار کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ کیا دوبارہ شراب پئیں گے؟ نہیں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور دوبارہ کبھی شراب کو یا دوسری بھی جو نشے والی چیز ہیں ان سے باز رہنے کے لیے مکمل ارادہ رکھیں گے، اس سے دور رکھنے کے لیے، اس سے دور ہونے کے لیے مکمل ارادہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب، جوئے جیسی
गलीज बीमारियों से बचाए। नहुसत है, बहुत बड़ी नहुसत है आज जो मुसलमानों के अंदर ये फैलते जा रही है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, गुजारिश है कि अल्लाह ताला अपने फजल से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आइए दुआ कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, जो हमने पढ़ा है मेरा मौला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम तर शिर्क और कुफ्र की बीमारियों से हमें बचा मेरे मौला। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमें शिर्क और कुफ्र से बचा। ऐ अल्लाह, हमारा ईमान मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह, नमाज़ों की अदायगी की तौफीक दे, फ़राइज़ की अदायगी की तौफीक दे। जुआ, शराब, झूठ, गीबत, खुब्ज़, कीना, बुराई, चुगली, फसाद, तमाम तर गुनाहों से मुसलमानों को दूर रख मेरे मौला। तमाम तर गुनाहों से मुसलमानों को दूर रख। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता मुसलमानों को इज्जत, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को लीडर बना। ऐ अल्लाह, मुसलमानों में अच्छे डॉक्टर बन जाएं, अच्छे इंजीनियर बन जाएं मेरा मौला। मुसलमानों में अच्छे पॉलिटिक्स बन जाएं। ऐ अल्लाह, मुसलमानों में अच्छे मालदार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन जाएं। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को हुकूकुल इबाद को जानने की, समझने की और उसको उसके हुकूक को अदा करने की तौफीक अदा फरमा। ऐ अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इल्म दीन सीख कर उसको जहन में महफूज करने की तौफीक अता फरमा और दूसरों के सामने बयान करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, रहम फरमा, करम फरमा कि तुझे फज़ल करम करते नहीं लगती बात, न हो तुझसे मायूस उम्मीद हुआ। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम तर इबादतों को, टूटी फूटी इबादतों को शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता हम पर रहम फरमा, हमारे वालिदैन पर, हमारे रिश्तेदारों पर और जो भी ईमान वाले हैं मेरे मौला उन पर रहम फरमा। जहाँ भी मुसलमान परेशान या अल्लाह, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा और जहाँ भी मुसलमान परेशान आए रहे हैं अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दो। ऐ अल्लाह, गैर से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, गैर से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उलमाए किराम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा, उनसे हर वक्त रुजू करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, अपने मामलात को उनके सामने पेश करने की तौफीक दे और दीनी एतबार से हमें उसका हल अता फरमा ताकि हम उस पर अमल कर सकें। ऐ अल्लाह, तो अपने फजल से दीनी सॉल्यूशन हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो अपने फजल से इस्लामिक सॉल्यूशन हमें अता फरमा ताकि वो जवाब के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, वो फार्मूला के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐ अल्लाह, हमने जो भी पढ़ा है मेरे मौला, पढ़ने सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हों तो अपने फजल से माफ़ कर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जस्ट आई वांटेड टू ऐड वन पॉइंट कि बहुत सारे जैसे आदमी नमाज छोड़ देता है या नमाज नहीं पढ़ा है तो आखिरी उम्र में कुछ अगर कज़ा रह जाए तो उसके फिदिये की ना वसीयत कर जाए। उलमाए किराम ने ऐसा लिखा है कि अगर कुछ नमाज़ें कज़ा हो गई हैं और उसको मौका नहीं मिला पढ़ने के लिए और आखिरी वक्त आ गया, हाँ, तो अगर तो उसके फिदिये की वसीयत कर जाए कि इसके हम मेरे इतने ज़िम्मे, मेरी इतनी नमाज़ें बाकी हैं, आप फिदिये दे दिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।